مجھے آپ بتائیے گا اخونزادہ صاحب کہ کیا یہ سیاسی مفاہمت اور یہ جو مذاکراتی عمل ہے کوئی آگے بڑھ پائے گا؟ کوئی چانسز مطلب پوائنٹ سم تھنگ چانسز کوئی اس کے ہیں کہ ایسا ہو پائے گا اس ملک میں، یا وہی کانفرنٹیشن کی صورتحال آگے مزید بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے صوبائی خود مختاری دی، اور یہ ساری سیاستدان مل کے اور انہوں نے یہ آئینی ترامیم کی، صوبائی خود مختاری دی۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، لیکن مذاکرات ابھی مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ مذاکرات تب ہو سکتے ہیں کہ مذاکرات ایشو بیس پہ مذاکرات ہوں۔ اگر مشروط مذاکرات ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایشوز پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی شخصی مسائل پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 9 مئی کی ہمارے جو 9 مئی والے کیسز ہیں ان کو ختم کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کرے، شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرے، یہ ہماری یہ مقدمات ختم کرے، وہ مقدمات ختم کرے۔ تو ایسے میں تو مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ چند چیزیں ایسے ہیں کہ اس پہ ہم اگر چاہے تو مذاکرات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمیں چاہیے تمام پارٹیوں کو، یہ آپ دیکھیں نہ رو رہا ہے ہمارا بھائی، تو اس طرح 2018 میں ہم رو رہے تھے، 2013 میں بھی یہی دانلی کے الزامات تھے۔ تو اس پہ مذاکرات کرنا چاہیے کہ آنے والے الیکشن کو ہم کیسی یقینی بنائے کہ صاف شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے۔ یعنی مڈ ٹرم وغیرہ بھول جائیں، مینڈیٹ کی واپسی ابھی بھول جائیں، آنے والے الیکشن پر بات ہو سکتی ہے۔ مذاکرات اسی پوائنٹ سے شروع ہو سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاسبل نہیں ہے، کون اپنا حکومت کسی کے لیے چھوڑ دے گا، مجھے آپ بتائیں۔ دوسرا اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ہم رو رہے تھے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، کہ ہم ساری سیاستدان مل کے ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے بچ نہ سکے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے، وہ ادارہ کسی کو پکڑے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم بیٹھ کے اور سیاست میں مداخلت کو راستہ روک لے کہ ہم کیا اقدامات کریں کہ آئندہ کے لیے سیاست میں مداخلت نہیں ہو۔ لیکن اس ایشوز پہ پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی مشروط مذاکرات چاہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا یہ حکومت کے بس کی بات ہے کہ ان کو انارو دے دی، ان کے کیسز ختم کرے، ان کے مقدمات ختم کرے، ان کو جیلوں سے رہائی دلوائی۔ یہ نہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، نہ حکومت یہ کر سکتے ہیں، اور ایشو پہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی لیکن یہ آخری جو بات کی ہے نا آپ نے کہ سیاست میں مداخلت، اس کی ابھی نہ کیپیبلٹی اور نہ کیپیسٹی ہے آپ لوگوں کے اندر، کیونکہ بات بہت ہوتی ہے۔ آپ نے تو میثاق جمہوریت کو دیکھے نا، اس کو کیسے پھر اس کے بعد کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ پہلے آپ لوگوں کے اندر، سیاسی لوگوں کے اندر وہ شعور اور وہ آگہی آنی چاہیے کہ اصل میں پرابلم ہے کیا، روٹ کاز ہے کیا۔ ہمارے ہاں تو وہ ہے نا کہ باریاں ہی لگتی جاتی ہیں کہ بس آج اس کی باری ہے تو وہ اسموتھ سیلنگ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جناب یہ ملک کے خلاف ہے، غدار ہے۔ تو یہ تو ہوتا رہا ہے نا سر، آج ایک غدار ہے تو کل دوسرا غدار ہے۔ تو یہ ہماری باری تو کب نہیں لگی ہے۔ آپ تاریخ پاکستان کا اٹھا کے دیکھ لیں، ہم جب بھی اقتدار میں آئے ہیں اور جہاں پہ اقتدار میں آئے ہیں، ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں۔ الحمدللہ پیپلز پارٹی پہ یہ داغ کوئی نہیں لگا سکتے، جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو باری ملے ہیں اور آپ لوگ کسی کے رحم و کرم پہ آئے ہیں۔ تو ہم کبھی نہ کسی کے رحم و کرم پہ آئے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے 18ویں ترمیم نہیں کیا، وہ کس نے کیا؟ کیا سیاستدانوں نے نہیں کیا؟ 58 بھی کس نے ختم کیا؟ بس ابھی یہ دعا کریں کہ 18ویں ترمیم انٹیکٹ رہے اور وہ این ایف سی وغیرہ کا معاملہ انٹیکٹ رہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اچھا فیروز صاحب بتائیے گا، یہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب بھی، عمران اسماعیل بھی، وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک بنائی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک اچھی ایفرٹ ہے ایز این آؤٹ سائڈر، یا پی ٹی آئی میں آنے کی کوشش ہے، عمران خان کے دوبارہ قریب ہونے کی کوشش ہے؟ اس کے کوئی نتائج بھی نکل سکتے ہیں اس ایفرٹ کے،
کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ابھی تک پی ٹی آئی اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم نے تو 9 مئی بھی نہیں کیا اور ہم اس کی معافی بھی نہیں مانگیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی ہے جو ساری صورتحال اس وقت ملک میں ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی اس وقت فکر مند ہے جو ملک کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں اور روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو الیکشن جس طریقے سے ہوئے اس کے بارے میں انٹرنیشنل مبصرین نے لکھ دیا، کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی، یورپین کمیشن، وہ الفاظ بھی جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کسی بھی جمہوریت پسند انسان کے لیے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن کرانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو نہ جیتنے دیا جائے، اور انہوں نے ہر کوشش بات جو دراصل ایلیفنٹ ان دا روم کا کوئی ذکر نہیں کرتا پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں پنپی، اتنے الیکشنز کے باوجود پروسیس درست کیوں نہیں ہوا، اور ہر دفعہ جو بھی ہارتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی، لیکن کبھی بھی جمہوری قوتوں نے مل کے جو دھاندلی کرتا ہے اس کی نشاندہی نہیں کی اور اس کو کبھی سزا بھی نہیں دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے 8 ایئرز بیٹھ گیا جو سسٹم 6 مرتبہ ٹرائی کیا گیا، کبھی نہیں بیٹھا بھی تھا تو الیکشن والے دن بیٹھ گیا۔ ہر الیکشن کے اندر نہیں سر، مجھے وہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں سر مجھے تھوڑا مختصر رکھتے ہیں، مجھے بتائیں وزیر اعظم نے دعوت دی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ان کا اختیار ہے وزیر اعظم کا، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نتیجہ خیز ہو پائے گی، کوئی چیز، کوئی مطالبات مانے جائیں گے، یا پھر یہ جو ایک تجویز رکھی ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے کہ شاہ محمود قریشی کو پیرول پر رہائی دے دیں، دیگر جو رہنما ان کو بھی رہائی دے دیں، بانی پی ٹی آئی کا نام انہوں نے نہیں لیا، کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ سڑکوں پہ آ کے خون بہا کے جانوں کا نذرانہ دے کے اس کے باوجود بھی ڈائیلاگ ہی ہوگا، اور پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ نذرانہ دینے کو تیار ہے۔ یہ پہلے بھی غلط فہمی رہی کہ ہماری مقبولیت کم ہو جائے گی اگر نام نہیں ہوگا، تصویر نہیں ہوگی، نشان نہیں ہوگا، وہ 8 فروری کو ساری دنیا نے دیکھی۔ یہ بھی جو مفروضے پہ کام کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اسٹریٹ پاور نہیں رہی، وقت آنے پہ اس کو بھی غلط ثابت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی ہمارے۔ تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ ڈائیلاگ پہ ہوگا، لیکن ڈائیلاگ پاکستان کی خاطر پی ٹی آئی کرے گی، عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان ایک اصول پہ کھڑا ہے اور وہ اصول پہ پی ٹی آئی بھی کھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان نیڈز اے نیو سوشل کانٹریکٹ، یہ مانا جائے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، there is no democracy in the country۔ کیسے وہ بیٹھے، ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ کیسے بیٹھے ہیں؟ وہ نہیں مانتے اس بات کو، نہیں وہ نہیں مانتے اس بات کو، کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ غوث صاحب جی ہمارے ساتھ رہیے، فردوس صاحب ہمارے ساتھ رہیے۔